چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا سیکھتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر ہو جس کے پاس اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، وہ لوگوں میں کنجوس ترین شخص ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ الرحمن۔ اللہ ہمیں ایسے کنجوس لوگوں سے محفوظ و معمون فرمائے اور ہمیں کثرت سے پیارے آقا پر درود و سلام پڑھنے والا بنا دے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الرحمن، آؤ سیکھیں قرآن میں پڑھیں گے سورۃ الرحمن، جو ہے قرآن پاک کی زینت، جو ہے قرآن پاک کی زینت، جو ہے قرآن پاک کا حسن، کون سی ہے وہ سورت؟ سورۃ الرحمن۔ سورۃ الرحمن۔ پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سے، پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی طرح پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ آئیے اس کی آیت نمبر آج ہم 28 اور 29 پڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ماشاء اللہ عز و جل۔ آئیے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے ہم کچھ مخارج، قواعد وغیرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حرف فا۔ فا ادا ہوتا ہے اوپر والی دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے، اوپر والی دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے جب لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ فا پر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، الف کے اوپر زبر ہے، حمزہ بن گیا، یا مشدد ہے اور یا کے نیچے زیر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ اچھا، با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے۔ با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے۔ اور حمزہ ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ اور یا ادا ہوتا ہے وسط زبان وسط تالو سے۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وسط زبان وسط تالو سے۔ وسط زبان وسط تالو کہتے ہیں زبان کا درمیان، تالو کا درمیان، اس سے، ٹھیک ہے۔ اور یا مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، فبی اجی نہیں کریں گے۔ بعض بچے کرتے ہیں فبی اجی، بڑے بھی کر دیتے ہیں، تو نہیں کرنا۔ فبی ای، فبی ای، فبی ای، فبی ای، گڈ۔ آلائی، اب آ جو ایک کھڑا زبر ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا، یہ حمزہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ حمزہ۔ حمزہ بن گیا۔ کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے، اور لام الف زبر لا الف مدہ ایک الف کھینچیں گے، مگر اب اس پر مد بھی نظر آ رہی ہے۔ لام الف زبر لا الف مدہ ہے نا، ایک الف کھینچنا چاہیے، مگر اب اس کے ساتھ ہی حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، ایک اوپر مد نظر آ رہی ہے، تو یہ ہو گئی مد متصل۔ کون سی مد ہو گئی؟ مد متصل۔ اس کو 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ آواز آئے گی آلائی، آلائی، گڈ۔ فبی ای آلائی، فبی ای آلائی، ربکما میں را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر، را ہو جائے گا پر۔ با مشدد، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ را پر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، کاف پر پیش ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے۔ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ یہ کاف کا مخرج ہے، اور قاف، یہاں قاف کہیں نظر نہیں آ رہا، قاف کا مخرج بتا دیتے، قاف، قرآن والا قاف، وہ ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، یاد رکھنا ہے۔ اچھا، میم الف زمہ الف مدہ ایک الف کھینچیں گے۔ تا کا مخرج تا پر پیش ہے، کا پر زبر ہے، ذال کے نیچے زیر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے، مگر تا کا مخرج بھی بتا دیتے ہیں۔ تا ادا ہوتا ہے زبان کا سرا، یہ آگے سامنے جو سرا ہوتا ہے نا، اوپر کے دانتوں کی جڑوں میں لگاتے ہیں، اوپر سامنے جو ہمارے فرنٹ کے 2 بڑے دانت ہوتے ہیں نا، ان کی جڑوں میں، ان کو کہتے ہیں ثنایا اولیاء۔ کیا کہتے ہیں؟ ثنایا اولیاء۔ ثنایا اولیاء کی جڑوں میں لگائیں گے تو ادا ہوں گے تا دال تو۔ کتنے حروف ادا ہوں گے؟ 3۔ کون کون سے؟ اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کون کون سے؟ تا دال تو۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ کاف زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، اور دال ادا ہوتا ہے زبان کا سرا، وہی سرا جو تا دال تو میں تھا وہی سرا استعمال ہوگا، مگر پہلے ثنایا اولیاء کی جڑیں تھی تا دال تو میں اور سا دال ضو میں، اب اسی ثنایا اولیاء کے کنارے یعنی سامنے فرنٹ کے دانت کے کنارے ہوں گے تو سا دال ضو ہو جائے گا، اور اس کی جڑ میں چلے جائیں گے تو تا دال تو ہو جائے گا۔ ان کو کہتے ہیں عرف نطعیہ، تا دال تو کو عرف نطعیہ کیا کہتے ہیں؟ لطعیہ۔ سا دال ضو کو کہتے ہیں عرف لثویہ، کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ۔ لثویہ، سا دال ضو، نطعیہ، تا دال تو، یاد رکھیں گے؟ جی۔ آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی یاد رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ با پر کھڑا زبر ہے، حرف مدہ قائم مقام، اور وقف کرنے میں نون ساکن ہو جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، اور حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے تو مد عارض بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد عارض۔ کیا ہوگا؟ مد عارض۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کسی کی آواز تکزی، تکزی نہیں، تکذبان، تُكَذِّبَانِ۔ گڈ۔ یسألہ يسأله من فی السماوات، من في السماوات، یسألہ من فی السماوات يسأله من في السماوات والأرض، والأرض، یسألہ من فی السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم كل يوم، كل يوم كل يوم هو في شأن، هو في شأن،
ہوا فی شأن، هو في شأن، اب یہاں جھٹکا بھی دینا ہے، اس کے بعد نون ادا کرنا ہے. ہوا فی شأن، هو في شأن، کل یوم ہوا فی شأن. كل يوم هو في شأن. گڈ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم قواعد اور مخارج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یسألہ، یا کو سین سے ملائیں گے، یہاں پر زبر ہے، سین سیٹی کے ساتھ. سین کا مخرج بتاتے ہیں، زبان کی بالکل باریک نوک. زا سین صاد، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، زبان کی بالکل باریک نوک. دونوں دانتوں کے اندرون کناری، یعنی دونوں دانتوں سے مراد نیچے والی ثنائے سفلا اور اوپر والے ثنائے علیٰ. نیچے والے دانت، اوپر والے دانت جب اس سے لگتے ہیں تو آواز آتی ہے یس سین اس. کیسے؟ یس يس یسألہ. يسأله. گڈ. اور حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے. اچھا، تین حروف ہیں، زا سین صاد، یہ تینوں وہیں سے ادا ہوتے ہیں، زا بھی، سین بھی اور صاد. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. حمزہ پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. لام پر پیش ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے. ہاں الٹا پیش، ہو، یہ الٹا پیش ہے، ایک الف کھینچیں گے، کیونکہ کھڑی حرکات ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. من، یا نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، اخفا کا قاعدہ ہو جائے گا. نون ساکن فا حروف اخفا میں سے، اور جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا آ جائیں تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اور اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا. اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا. کس کو چھپائیں گے؟ نون کو. کس کو چھپائیں گے؟ نون کو. دال کو. کس کو چھپائیں گے؟ نون کو. دال وال میم میم کس کو نہیں چھپائیں؟ یہاں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے تو یہاں نون کو چھپائیں گے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب فا کی ادائیگی جو ہوتی ہے، حالانکہ اوپر بتایا آپ کو کہ فا کی ادائیگی ہوتی ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. گڈ. اور فا کو سین سے ملائیں گے، یا بھی چھوڑ دیں گے، الف بھی چھوڑ دیں گے، لام بھی چھوڑ دیں گے. ڈائریکٹ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کوئی اگر آگے ساکن حرف آ جائے تو حرکت جو ہوتی ہے نا اس سے ڈائریکٹ اس سے مل جاتی ہے. یا مشدد حرف ہوتا ہے نا، ڈائریکٹ اس حرکت والا ڈائریکٹ اس مشدد سے مل جاتا ہے. اب دیکھیں یہ فا جو ہے ڈائریکٹ سین سے مل رہا ہے. اب فا کے بعد یا بھی ہے، الف بھی ہے، لام بھی ہے، سارے کے سارے سائلنٹ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ سارے کے سارے سائلنٹ ہو جائیں گے، پڑھیں گے نہیں. ٹھیک ہے، تو آواز آئے گی فی السماوات. فی السماوات. سین پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. میم پر کھڑا زبر، واو پر کھڑا زبر، دونوں کو ایک ایک الف کھینچیں گے. دیکھیں آواز آئے گی سماواتی. سماواتی. گڈ. اور تاکن زیر حرکتیں نہیں کھینچیں گے. واو کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں. حمزہ کو را سے ملائیں گے، را ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے تو را پر ہو جائے گا، موٹا کریں گے. ضاد کی ادائیگی، ضاد ادا ہوتا ہے زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کے داڑوں کی جڑوں سے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا یا زبان کی کروٹ، کروٹ بھی بولتے ہیں. زبان کا بغلی کنارہ یا زبان کی کروٹ سے کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد. کیا ادا ہوتا ہے؟ اور اوپر کی داڑوں کی جڑوں میں لگتا ہے. الٹا یا سیدھا دونوں طرف بھی لگا سکتے ہیں اور کسی ایک طرف بھی لگا سکتے ہیں. دونوں طرف لگا لیں. آواز آئے گی والارض. بعض بچے پڑھتے ہیں والارض، غلط. ضاد میں تو کلکلا بھی نہیں ہوتا اور ڈال بھی نہیں ہوتا. والارض والارض والارض. اور اس میں آواز جاری رہتی ہے. والارض اور اس کا مخرج جو ہوتا ہے نا یہ طویل ہوتا ہے اور ناجز سے لے کے اور ضاحک تک مسلسل زبان لگتی ہے 5 داڑوں کی جڑوں میں. والارض. گڈ 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 ہو گیا، زبردست. کلّا میں کاف پیش، کاف پر پیش ہے، لام پر زبر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے، لام مشدد ذرا رکل ادا کریں گے. اور یومن، واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا، واو لین کیا ہو جائے گا؟ نرمی سے ادا کریں گے. اور من 2 زیر کی تنوین ہے. اب دیکھیں یومن آگے کیا ہے؟ ہا. اب جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائے، جیسے اس آیت میں پچھلی آیت میں تھا، ٹھیک ہے نا. اب اس آیت میں کیا ہے؟ یومن تنوین کے بعد ہا ہے حروف ہلکی میں سے، اور پچھلی آیت میں تھا کل من علیہا. من علیہا، من جو ہوتا ہے نا نون ساکن عین آ گیا حروف ہلکی میں سے، وہ نون ساکن تھا. اور یہاں تنوین ہے، تنوین بھی نون ساکن ہوتی ہے. اب یہاں تنوین کے بعد کیا آ گیا ہے؟ ہا. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوگا وہاں پر؟ گڈ. ہوا میں ہا پر پیش ہے، واو پر زبر ہے اور واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. حرکات ہیں، ہا پر پیش کی حرکت ہے اور واو پر زبر کی حرکت ہے. حرکات کو کھینچتے نہیں ہیں مگر ہونٹ گول ہو جائیں گے. ہوا، کیا آواز آئے گی؟ ہوا. ہوا.
क्या पढ़ेंगे? हुआ हुआ। हुआ सब मिलकर पढ़े, हुआ। हुआ गुड। फा या ज़ेर फी या मद्दा एक अलिफ खींचना है, और शीन वस्से ज़बान वस्से तालु से अदा होता है, ज़ुबान के दरमियान तालु के दरमियान से जीम शीन या अदा होते हैं। और फिर आगे आ रहा है हमज़ा। ये हमज़ा है ना, जिस अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, जज़म आ जाए, क्या बन जाता है? हमजा क्या बन जाता है? हमजा दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए, क्या बन जाएगा? हमजा खड़ी हरकत आ जाए, क्या बन जाएगा? और अगर जज़म आ जाए तो क्या बन जाएगा? हमजा सब सूरतों में हमज़ा बन रहा है। जी हाँ, तो ये हमज़ा बन जाएगा और आवाज़ आएगी शा। क्या आवाज़ आएगी? शा और नून साकिन कर देंगे, आवाज़ आएगी शान। शान शान। शान बाल बच्चे कर देते हैं या बड़े भी। हुआ फी शान, ये गलत है। शान क्या करते हैं? शान। शान ये भी गलत। हुआ फी शान। हुआ फी शान हुआ फी शान। हुआ फी शान गुड। तो यहाँ हो जाएगा, मद्दे आलिज़ नहीं होगा, मद्दे आलिज़ नहीं है, वक़्फ़ बिल इस्कान हो जाएगा, मद्दे आलिज़ नहीं होगा, क्योंकि हरफ़े मद्दा थोड़ी है, हरफ़े मद्दा नहीं है, इसलिए मद्दे आलिज़ नहीं होगा, याद रखना है, वक़्फ़ बिल इस्कान हो जाएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा, सीखा होगा, पढ़ा होगा। आइए इन आयतों को मैं पढ़ूँगा, तवज्जो के साथ कान लगा के आपने सुनना है, पढ़ना नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्द, कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन। सुबहानल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा, सीखा होगा, पढ़ा होगा। अब यहाँ मौजूद बच्चों की तरफ बढ़ते हैं कि वो हमें किस अंदाज से सुनाएंगे, मखारिज और कवायद, और बड़े अच्छे अंदाज से हदर और तरतील भी होती है। तो आप हमारे साथ रहें, मदनी चैनल के साथ रहें, देखते रहें, आओ सीखें कुरान। तो टीम ए वाले तैयार हैं? जी टीम बी वाले भी हैं तैयार? जी। देखते हैं तैयारी किसकी ज़्यादा है, पता चलेगा मुकाबले के बाद। तो टीम ए वाले हो जाएं पहले सवाल के लिए तैयार। पहला सवाल है फबिअय्यि, ये बताइए फबिअय्यि आलाई, आला की मद कौन सी है? जी, जिसके हाथ में माइक है उसी से पूछने चले। नाम बताएं। ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन भाई बताएं कौन सी है? मद्दे मुत्तसिल। अल्लाह, ज़ैनुल आबदीन भाई सोच लें। जी सोच लिया? जी। मद्दे मुत्तसिल, मुनफसिल तो नहीं है, लाजिम तो नहीं है, मद्दे आरिज़ तो नहीं है, मद्दे वाजिब तो नहीं है, मद्दे वाजिब नहीं है, मद्दे वाजिब नहीं है। मद्दे मुत्तसिल को मद्दे वाजिब भी कहते हैं। याद आ गया। अच्छा, इसको कितना खींच के पढ़ेंगे? आप बताएं, आप बताएं। 2 अलिफ। 2 अलिफ, और जवाब दुरुस्त दे दिया। और ज़ैनुल आबदीन भाई ने अपनी टीम को 10 पॉइंट दिला दिए हैं। सुभानअल्लाह। टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, रब्बिकुमा, काफ का मखरज है क्या? टीम बी वाले जी, सबसे पहले अब्दुल कवी भाई ने हाथ खड़ा किया है, माइक दीजिएगा। जी अब्दुल कवी भाई, क्या बताने जा रहे हैं? ज़बान की नोक और तालु का सख्त हिस्सा। सोच लें। जी आगे माइक दे, ये बताना चाह रहे इबाद भाई। इबाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। इबाद भाई क्या कहना चाह रहे हैं? इबाद भाई आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा। ज़ुबान की जड़, नोक नहीं। सोच लें, सोच भी लिया। अल्लाह, अब्दुल कवी भाई आपका जवाब ये रिजेक्ट कर रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, ऐसा है? और इबाद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहानल्लाह। और मोहम्मद इबाद भाई ने अपनी टीम को 10 पॉइंट दिला दिए हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुबहानल्लाह। थोड़ी सी खुशी हुई होगी। चले अगला सवाल, टीम ए की तरफ। तुकज़्ज़िबान पे वफ़ करें तो कौन सा कायदा होगा? जी इनको दे माइक। तुकज़्ज़िबान, जी क्या नाम है? मोहम्मद अशर। मोहम्मद अशर या यशर? अशर। अशर भाई, पहले तो आपको जवाब याद थे, आजकल याद भूल गए क्या? जी बताइए कौन सा क्या है यहाँ पर? मद्दे लीन आरिज़ है, मद्दे मुत्तसिल है? मद्दे आरिज़। न लीन आरिज़ है मद्दे, न मुत्तसिल है। अल्लाह, कोई बोलेगा नहीं, किसी की आवाज़ नहीं आए। जी मद्दे लीन आरिज़, आरिज़। मद्दे आरिज़। अल्लाह, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। सुबहानल्लाह। और 10 पॉइंट दिला दिया आपने अशर भाई अपनी टीम को।
اگلا سوال ٹیم بی سے، مشکل ہو آسان؟ نہیں، تھوڑا مشکل ہونا چاہیے نا بھائی۔ اچھا یہ بتائیے ضاد کا مخرج کیا؟ یسألہ من فی السماوات والارض، ضاد کا مخرج بہت ایزی، ابھی اتنا بتایا تھا میں نے ضاد کا مخرج۔ 1 2 جلدی مشورہ 3 جی۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ سوچ لیں، سوچ لیا پھر سوچ لیں، سوچ لیا پھر سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ ٹیم بی سے اے سے بتانا چاہیے، کوئی بتانا جا رہے ہیں، دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ چینج بتا دیں۔ جی رضا بھائی۔ زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے کروٹ نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے، یہاں آپ تھوڑا سا چینج کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اوپر کی دانتوں کی جڑوں سے، آپ کہتے ہیں داڑھوں کی جڑوں سے۔ دانت ہو یا داڑھ ہو یہ بتائیں۔ داڑھ۔ رضا بھائی نے جواب درست دے دیا، داڑھ ہے۔ دانت تو سارے ہی ہیں مگر ہم نے داڑھوں کی جڑوں میں لگانا ہے۔ اور محمد حسنین بھائی غلطی ہو گئی ہے، آپ کو پوائنٹ نہیں ملیں گے، آپ کے پوائنٹ دیے جائیں گے ٹیم اے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم اے والوں کے؟ 30 یا 30 یا 30 دونوں بول سکتے دونوں چلیں گے۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے، اور ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹس۔ اگلا سوال، آخری سوال ٹیم اے والوں سے، بتائیے کل یومن، بتائیے کل لام کا مخرج ہے کیا؟ پھر رضا بھائی کوئی اور بتائے نا، چلے بتا دیں۔ زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثناء تک کے مسوڑے۔ زبان کا کنارہ ضاحک سے ثناء تک کے مسوڑے، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے محمد زین العابدین بھائی کو بہت خوشی ہو رہی ہے نا کہ ان کی ٹیم آگے جا رہی ہے۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 40۔ اور ادھر ہے 10 پوائنٹس۔ اللہ، آج کا مقابلہ تو ٹیم بی والے جا چکے ہیں، ہار چکے ہیں۔ چلیں آخری سوال ہے، ہمت کریں، ٹھیک ہے؟ مقابلہ تو ہار چکے ہیں، مقابلے تو ہوتے رہتے ہیں، پھر کبھی آپ آگے بڑھ جائیں گے، صحیح ہے؟ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ پا لیتا ہے۔ تو آخری سوال آپ سے ہے، کل یومن ہوا فی شأن، بتائیے شین کا مخرج ہے کیا؟ جلدی کریں پیارے بچوں، جلدی بتائیے، ٹیم بی والے شین کا مخرج۔ 1 2 3 4 4 4 5۔ ٹیم اے والے میں سے کوئی بتانا چاہے؟ جی ادھر دیجیے گا مائک اشر بھائی کو۔ جی اشر بھائی۔ زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کا درمیانی حصہ۔ اتنا ایزی تھا، زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کے درمیانی حصے سے۔ اللہ، کوئی جواب نہیں دے پایا ٹیم بی سے، اور ٹیم اے نے آج 50 پوائنٹ حاصل کر لیے، سبحان اللہ۔ اور ٹیم اے کے ہیں 50 پوائنٹس اور ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹس۔ آج کا مقابلہ ٹیم اے 40 پوائنٹس کی لیڈ سے ون کر چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد سفیان بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض 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 كل يوم هو في شأن. 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 صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد سفیان بھائی نے بڑے خوبصورت انداز سے حدر میں پڑھا. اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے. اور بہت ہی پیارے انداز سے ہمارے محمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک نے بھی برکتیں عطا فرمائے. اور ہمارے ہر بچے کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق حدر میں، ترتیل میں اور تدویر میں پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور اس قرآن پاک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. اب سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل.